نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده الكتاب صدق الله العظيم۔ معزز ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ جس کو چاہتا ہے، جس چیز کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، صفحۂ ہستی سے اس کا وجود ختم کر دیتا ہے۔ وَيُثْبِتُ، اور جس کو چاہتا ہے موجود رکھتا ہے، اس کو بڑھاتا ہے۔ اللہ کی اپنی مرضی ہے، اللہ کا اپنا نظام ہے، اللہ کا اپنا قانون ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کے سامنے مجبور نہیں ہے، اللہ تعالیٰ پر کسی کا زور نہیں چلتا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کو خوشامدوں کے ذریعے راضی کرنا چاہیے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کو رو کر، اللہ تعالیٰ کو منا کر، اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کر، اللہ کے سامنے عاجزی سے جھک کر، اللہ کے سامنے توبہ کر کے، اللہ کے سامنے آنسو بہا کر اپنی مرادیں پوری کرانی چاہیے۔ ہمیں اللہ کے سامنے حد سے زیادہ انکساری اختیار کرنی چاہیے۔ کسی بھی موقع پر انسان تکبر سے کام نہ لے، بڑائی سے کام نہ لے، کسی بھی اعتبار سے انسان تکبر نہ کرے۔ بس تکبر کی شروعات گویا اللہ کے غضب کی شروعات ہے۔ اللہ تعالیٰ کا غضب، اللہ کا غصہ اگر کسی کی طرف متوجہ ہو جائے تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں جو اس کو بچا سکے، جو اس کی حفاظت کر سکے یا اللہ کے عذاب سے اس کو محفوظ رکھ سکے۔ کوئی شکل نہیں ہے، ساری طاقتیں بے بس، سارے طریقے لاچار، ساری تدبیریں ناکام۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے۔ لہذا فرمایا اللہ نے یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، جس چیز کو چاہتا ہے اللہ مٹا دیتا ہے اور جس چیز کو چاہتا ہے ثابت قدم رکھتا ہے۔ وعنده الکتاب، اور اصل کتاب اسی کے پاس ہے۔ جہاں سے یہ تقدیریں چلتی ہیں، جہاں سے یہ نظام چلتا ہے، جہاں سے یہ ترتیب چلتی ہے، وہ اسی کے قبضے میں ہے۔ جس کو اس کتاب میں باقی رکھا گیا سو باقی رہا، اور جس کو مٹا دیا گیا وہ ختم ہو گیا۔ اس لیے انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمیشہ عاجزی سے پیش آئے۔ اب شب برأت کا موقع آنے والا ہے، اس کو برأت اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں مغفرت کرتے ہیں، جہنم سے بہت سارے لوگوں کو خلاصی دیتے ہیں، نجات دیتے ہیں۔ لہٰذا اس رات میں ہمیں رونا چاہیے، اس رات میں ہمیں اللہ کے سامنے توبہ کرنی چاہیے، اللہ کی نافرمانی نہ کریں، اللہ تعالیٰ کی معصیت نہ کریں۔ اگر اللہ کو ناراض کیا تو جو پروردگار عالم رحم کرتا ہے وہی غصہ بھی کرتا ہے۔ جس کی رحمت بے انتہا لا تعداد لا تحصیٰ ہے، اس کا غصہ بھی بے مثال ہے، بے انتہا خطرناک ہے۔ لہٰذا اللہ کے غصے سے ڈریں، ہر طرح کے رسم و رواج سے اپنے آپ کو بچائیں۔ یاد رکھیے، یہ خاص دن، یہ خاص ایام، یہ خاص موقع، یہ خاص راتیں اللہ کی رحمت کے لیے ہیں، اللہ تعالیٰ کو غصہ دلانے کے لیے نہیں ہیں۔ اگر ہم ان راتوں میں بھی کہ جن میں اللہ کی رحمت عام ہوتی ہے، جن میں گناہ گاروں کو اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں، بخشتے ہیں، ان پر رحم و کرم کرتے ہیں، ان میں بھی اگر ہم اللہ کی نافرمانی کو نہیں چھوڑیں گے تو گویا ہم اللہ کی رحمت سے بھاگنے والے ہیں، اللہ کی رحمت سے منہ موڑنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو گویا چھوڑنے والے ہیں۔ اس لیے ہمیں اس چیز کا خاص خیال کرنا چاہیے، بہت اہتمام سے اس چیز کی فکر کرنی چاہیے کہ اس رات میں ہماری ذات سے بڑا تو دور کی بات کوئی چھوٹا گناہ بھی نہ ہونے پائے، چھوٹا گناہ بھی نہ ہو۔ کیوں؟ کیونکہ آج اللہ تعالیٰ رحمت میں ہے، آج اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں ہے، آج اللہ تعالیٰ رحم و کرم فرما رہے ہیں، آج اللہ تعالیٰ اعلان کر رہے ہیں هل من مستغفر فاغفر له، ہے کوئی جو اپنی مغفرت چاہتا ہو اور میں اس کی مغفرت کر دوں۔ آج اللہ کا اعلان ہے، ہمیں اس موقع کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ باقی دنوں میں نہ جانے اللہ تعالیٰ ہماری توبہ قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، مگر آج تو اللہ تعالیٰ خود ہی اعلان کر رہے ہیں، آج تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خود ہی دروازے کھول دیے گئے۔ لہٰذا ہمیں ان سے بھاگنا نہ چاہیے، ان سے راہ فرار اختیار نہ کرنی چاہیے۔ اس کو بدقسمتی نہ کہا جائے تو اور کیا کہا جائے کہ ہم ایسے خاص موقعوں کو بھی کہ جن میں اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں ہوتی ہے اپنے گناہوں میں گزار دیں، اللہ کی نافرمانیوں میں بسر کریں، اللہ تعالیٰ کی معصیتوں میں لگا دیں، اللہ تعالیٰ کی معصیتوں میں لگا دیں۔ یہ بدبختی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟
اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم کرے۔ اللہ کی پکڑ کا انداز بھی انتہائی خطرناک ہے، انسان کو معلوم بھی نہیں ہوتا اور وہ دن بدن اور قدم بقدم گمراہی کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ جہنم کا ایندھن بن جاتا ہے۔ اور وجہیں یہی ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بار بار موقع دیا اور ہر بار موقع دیا، مگر اس نے اس موقع کو گنوایا، اس کی ناقدری کی، اس کی قدر نہیں کی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے موقع دینا ہی بند کر دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو گمراہی کی طرف دھکیل دیا۔ اللہ نے وہ اسباب پیدا کیے جن کی وجہ سے انسان گمراہیوں میں، معصیتوں میں، اللہ کے نافرمانیوں میں پھنستا چلا گیا۔ اللہ نے فرمایا قرآن کریم کے اندر سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، کہ ہم ان کو ایسے طریقوں پر چلا دیں گے، ایسے راستوں پر لگا دیں گے، گمراہی کے ایسے منازل دے کر آئیں گے کہ ان کو اندازہ تک نہیں ہوگا، ان کو خبر تک نہیں ہوگی، اور یہ جہنم کا ایندھن بن جائیں گے، پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کا عذاب برداشت کرنا ہوگا۔ یہ چھوٹی چھوٹی غفلتیں، یہ لاپرواہیاں ہماری ہلاکت، ہماری بربادی کا ذریعہ بنتی ہے۔ شب برات کے موقع پر کسی بھی طرح کی بدعت اور خرافات میں شریک ہونا انسان کا اللہ کو غصہ دلانا ہے۔ پٹاخے پٹکانا یا آتش بازی کرنا یا قبرستان جانا گروہ بنا کر اور اللہ کے حکموں کو توڑنا، ناچنا کودنا، حلوہ پکانا، طرح طرح کی رسم و رواج اپنانا، یہ اللہ تعالیٰ کے ایک انعام کو گویا ٹھکرانا ہے، اس سے منہ موڑنا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان میں سے کوئی چیز ثابت نہیں ہے، صحابہ کرام سے ان میں سے کوئی چیز ثابت نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے ہمیشہ اپنے آپ کو اس طرح کے فسادوں سے بچایا ہے اور دین پر صحیح عمل کیا ہے، وہی اصل مغفرت کا ذریعہ ہے، وہی مغفرت کا راستہ ہے، وہی اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ ہے۔ باقی جو خرافات ہیں، باقی جو زائد چیزیں ہیں، جو رسمیں ہیں، جو بدعات ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو غصہ دلاتی ہے۔ آج مسلمانوں کا بڑا طبقہ ان چیزوں میں ملوث ہے اور ہمیں احساس تک نہیں ہے۔ ہم خواب غفلت میں سوئے ہوئے ہیں، ہم کو کسی طرح کا کوئی احساس نہیں ہے، ہم بہت گہری نیند کے شکار ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے، اللہ تعالی ایسے خاص موقعوں کی ہم کو قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس رات میں اللہ کو زیادہ سے زیادہ یاد کیا جائے، اللہ کے سامنے انسان روئے، گناہوں سے معافی مانگے، اللہ سے کہے کہ یا اللہ جو زندگی باقی ہے اس کو گناہوں سے بچ کر گزارنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ میرے دل کو اپنی فرما برداری میں مشغول فرما، میری آنکھوں کو اپنی عبادت کے لیے خاص فرما، میرے جسم کو اپنی عبادت کے لیے خاص فرما، یا اللہ گناہوں سے میرے دل کو محفوظ فرما، میرے دماغ کو محفوظ فرما، میرے اعضاء کو محفوظ فرما۔ اللہ سے انسان مانگے، روئے، گڑ گڑائے، اللہ کے سامنے اپنی حاجتیں پیش کرے۔ اللہ تعالیٰ سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں، اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، اللہ دینے والے ہیں۔ اللہ کی رحمتوں میں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں کسی طرح کے کوئی خزانے میں کمی واقع نہیں ہوتی، مگر ہم جب خود ہی اللہ کی نعمتوں سے منہ موڑنے لگیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو چھوڑنے لگیں اور اللہ کے گویا ایک طرح سے باغی ہو جائیں، تو یاد رکھیے پھر اللہ کے خزانوں میں عذاب بھی ہے، اللہ کے خزانوں میں سزائیں بھی ہیں، اللہ کے خزانے میں جہنم بھی ہے۔ لہٰذا ہمیں ہر طرح کے گناہ سے بچنے کی حد سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے، ہر طرح کی بری رسم سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھیں، کوئی نافرمانی نہ ہو، نمازوں میں کوئی کوتاہی نہ ہو، ساری رات جاگتے ہیں اور صبح میں فجر کی نماز چھوڑ دیتے ہیں، یہ کتنی بری بات ہے۔ کسی فرض کو ترک کر دینا، چھوڑ دینا، انسان کی اس سے بڑی ہلاکت اور کیا ہو سکتی ہے۔ اس لیے شب برات میں ہم وہ کام کریں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں۔ قبرستان جانے سے آج کے دور میں خاص طور سے بچنا چاہیے، کیونکہ یہ ایک فساد کا ذریعہ بنتا جا رہا ہے۔ لوگ اس میں خرافات شامل کرتے کرتے اس کو ایک طرح کا رواج بنا لیا گیا اور اس چیز کو اتنا بڑا برا اثر دیا گیا ہے جس کی وجہ سے مسلم معاشرہ تباہ و برباد ہوتا جا رہا ہے۔ قطعاً ضروری نہیں ہے، بالکل بھی ضروری نہیں ہے قبرستان جانا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی میں صرف ایک بار قبرستان گئے ہیں، اس رات میں صرف ایک بار جانا ثابت ہے، اور وہ بھی بالکل خاموشی سے، بالکل خفیہ طریقے سے، نہ کسی صحابی کو ساتھ لے کے گئے، حتیٰ کہ اپنی اہلیہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی جگا کر نہیں گئے ہیں، بالکل خاموشی سے گئے ہیں، صرف ایک دفعہ۔
لہٰذا ہر سال جانا اور طرح طرح کے رسم و رواج کو اپنانا، فتنے فساد برپا کرنا، لوگوں کی نیندیں خراب کرنا، لوگوں کو تکلیف پہنچانا، پریشانیاں دینا، یہ اسلام کا کام نہیں ہے، یہ تو اسلام کے خلاف ہے، یہ تو اسلام کو بدنام کرنے کے ذریعے ہے۔ تو کیا ہم اللہ کے دین کی ناقدری کر کے، کیا ہم اللہ کے دین کے احکام کو توڑ کر اللہ کو راضی کر سکتے ہیں؟ یہ ممکن ہے؟ یہ کسی طرح ممکن نہیں ہے۔ لہٰذا آج کی رات ڈرنے کی رات ہے، آج کی رات اللہ کے سامنے رونے کی رات ہے، آج کی رات اللہ کے سامنے معافی مانگنے کی رات ہے، اپنی مرادیں مانگنے کی رات ہے، عبادت کی رات ہے، خرافات کی رات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے کا یہ موقع نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا